نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تصوف ایک ایسا علم ہے یا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا یا پیدا ہونا یہ بڑا آسان ہے۔ آج کی اس نشست میں تصوف کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان میں سے بعض کی نشاندہی کریں گے اور اس کی وضاحت کر دیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جہاں تک تصوف کے بارے میں عام لوگوں میں یہ تاثر آ گیا ہے یا بعض پیروں میں بھی یہ تاثر دیکھنے میں آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جب کسی پیر صاحب کا مرید ہو جائے تو وہ گویا اس کے ہاتھ میں مکمل ڈیووٹ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بس پھر کسی اور طرف اس کا دھیان بھی نہیں جانا چاہیے، کسی دوسرے پیر کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اس کو کسی دوسری شخصیت کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ایسا پیر یا کوئی ایسا مرید جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیر اور مرید وہ رہنمائی کے لیے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، اس کے لیے ایک فارمی قسم کا علم بھی پروڈیوس کر لیتے ہیں، یا پھر علم کے وہ اپنے ہی کوئی انداز بھی متعارف کروا لیتے ہیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیر کا اور مرید کا تعلق اصل میں ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہے۔ استاد اور شاگرد کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے سیکھنا ہے، اس نے آپ کو سکھانا ہے۔ اس استادی اور شاگردی میں اگر آپ جو میدان مخصوص ہے جو آپ نے پوچھنا ہے، اور میدان مخصوص ہے جو اس نے آپ کو بتانا ہے، اگر آپ کی مرضی چاہتی ہے کہ مزید اس سے مشورہ کریں تو آپ کی زندگی میں ایسے اساتذہ ہوتے ہیں، آپ ان سے مشورے کر لیتے ہو، لیکن ضروری بھی نہیں کہ آپ ان سے مشورے کرو۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ ان سے مشورے نہیں کرتے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ ایک ایک بات ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں ہمیں دکھتا ہے کہ کئی صحابہ تھے وہ اپنے شادی، اپنے بیاہ، اپنے مسائل، اپنے کاروبار حضور سے پوچھتے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے وہ اتنی اہمیت ان معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر زعفران کا وہ نشان بنا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لگتا ہے تو نے نکاح کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے، اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، بھائی چاہے بکری ہو تو ولیمہ کرنا پڑے گا تجھے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی شادی کر چکے ہیں، حضور علیہ السلام کو اس نے خبر بھی نہیں دی۔ اسی طرح حدیث میں ملتا ہے عورت فوت ہو گئی ہے یا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو فوت ہو گئے ہیں، پھر اس کی قبر پر جاتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے پیر اور مرید کا تعلق استاد اور شاگرد کے تعلق کی طرح ہے، استاد اور شاگرد کی طرح ہی انہوں نے سیکھنا ہے، انہوں نے سکھانا ہے۔ اسی طرح تصوف میں ایک غلط فہمی اور بھی پیدا کر دی جاتی ہے، وہ یہ کہ پیر صاحب کے بارے میں بعض اوقات ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ پیر صاحب کو علم غیب حاصل ہوتا ہے، پیر صاحب تو اندر سے جانتے ہیں کہ مرید صاحب کو کیا ہو رہا ہے، یا مرید صاحب کیا سوچ رہے ہیں، یا مرید صاحب کے ذہن میں میرے بارے میں کیا ہے، یا مرید صاحب کے تصورات کیا ہیں، تو پیر صاحب کو علم غیب ہو رہا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں سے اور صحیح العقیدہ لوگوں سے یہ بھی جملہ سننے کو ملا کہ ہم اس پیر کو پیر مانتے نہیں جسے یہی پتہ نہ ہو کہ مرید آئے تو اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم یہ معلوم ہونا چاہیے یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ ایسے ہی اتفاقی طور پر آپ کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ مرید کے حسب حال ہو جاتی ہے۔
میرا اپنا ایک واقعہ ہے، سیالکوٹ میں کچھ مریدوں کی طرف گیا، اور جب انہیں خبر ملی کہ میں آ رہا ہوں تو اتفاق سے وہ مطلب ہے جو لیٹا ہوا مریض بھی لیٹا ہوا، گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے صفائی کر دی۔ اب وہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کنوں کا چھوٹا سا چھلکا پڑا ہوا ہے۔ اب میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا لگتا ہے اس نے کنوں کو زیادہ ہی کھائے ہوں گے، حالانکہ ان کو نہیں کھانا چاہیے بخار میں۔ اب میں نے جملہ ویسے ہی کہہ دیا کیونکہ میں نے وہاں پڑا ہوا چھوٹا سا ذرہ دیکھا ہے، اس لیے میں نے بات کر دی۔ اب وہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں میں وہ بات چلی گئی کہ حضرت صاحب کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس نے کھایا کیا ہے، حضرت صاحب کو تو جناب خبر ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پیروں کو چاہیے کہ مریدوں کو مطمئن کریں کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بات سیدھی رکھیں، ورنہ ہوتا یہ ہے پیروں کی اپنی تعلی، اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی تھوڑا سا وہ عزت کا پیمانہ جب اونچا ہوتا نظر آتا ہے اور مریدوں کو پتہ چلتا حضرت صاحب کو تو بڑا کچھ پتہ ہے، تو پیر صاحب سمجھ رہے ہیں واہ بھائی واہ یہ تو بڑا کمال ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے ایسی باتیں نہ پیروں کو زیب دیتی ہیں اور نہ ان کے لائق ہیں، اور نہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسی باتیں کریں کہ مجھے علم غیب حاصل ہے اور مجھے پتہ ہے۔ اسی طرح غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں پیروں کا کام ہے تقدیر بدلنا، حالانکہ پیروں کے تقدیر سے کیا تعلق ہے؟ تقدیر تو مالک کی ہے، سارے اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اتنا واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ شر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں پیر صاحب کے پاس کوئی غیب کی تقدیر کی چابی آ گئی ہے، انہوں نے تو سیدھا کر دینا ہے۔ تو یاد رکھ لینا چاہیے ایسی بات نہیں ہے، تقدیر اللہ کی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں نیک لوگوں کا اتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعائیں سنتی ہیں اور دعا کبھی کبھی تقدیر بھی بدل دیتی ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو چیز تقدیر کو بدلتی ہے وہ تو دعا ہے۔ اسی طرح آنکھ کے بارے میں بتایا کہ تقدیر سے پہلے اگر کوئی چیز کسی پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ کسی کی آنکھ کا لگ جانا ہے، کسی کی نظر لگ جانا ہے۔ تو اس لیے تقدیر کا کنٹرول یا اختیار یا بس وہ بھی پیروں کے پاس نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ پیر صاحب ہیں تو اس سے پردے کی کیا ضرورت ہے، مریدنیاں وہ پیروں کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جھپیاں ڈل رہی ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں سب جائز ہے، پیر صاحب تو ہمارے ابا جان ہوئے۔ پیر صاحب ابا جان ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن پیر صاحب ابا جان ہیں نہیں۔ ایک ہے ہو جانا، جس طرح استاد بھی والد ہوتا ہے، لیکن کیا استاد سے شادی نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح پیر اگر ایسے اونچے مقام پر ہے، وہ ابا بھی بن جائے، پھر بھی اس کو وہ والد والا مقام شریعت نہیں دے دیتی، اس لیے اس کا اہتمام اور خیال کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی ایک آدھ مجلس میں اس کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ تصوف کے بارے میں بعض غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ تصوف سے بدکنے لگتے ہیں اور تصوف سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔